بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ والشہداء محبتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما تحب وترضى صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ دنیا جانتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 10 محرم کو امام علی مقام حسین بن علی کی شہادت اور ان کے آوان انصار مددگار اور گھرانے کے لوگوں کی شہادت ہے 10 محرم عاشورہ، اور 20 صفر ان کا چہلو ہے 40واں ہے، اور ابھی 20 آنا باقی ہے۔ تو یہ درمیان کا سارا وقت غلام کا نہیں، امام کا۔ اور اس موقع پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک شعر یاد آتا ہے، چاہتا ہوں لکھا انہوں نے ہے سمجھا دوں میں۔ لکھا ہے شیخ الاسلام نے اور سمجھانے کے کھڑا ہو گیا خادم الاسلام۔ ست نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بہا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا۔ سبحان اللہ۔ بس اس شعر کو سمجھو۔ یہ شعر شیخ الاسلام کا ہے، پورا اسلام اس میں دکھائی پڑنا چاہیے۔ کیونکہ پروفیشنل شاعر نے نہیں کہا ہے، اسپریچول شاعر نے کہا۔ اب میں اس کو شبدوں سے چتر بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں، نہ جانے کہاں سے ایک روایت ہے کہ امام حسن اور ایک روایت ہے کہ امام حسین، اپنے کو کیا فرق پڑتا؟ دونوں اپنے امام ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، کیا سچویشن ہوگی سجدے میں؟ 10 انگلیاں زمین پہ، ناک ہڈی کے ساتھ زمین پہ دبی ہوئی ہے، ماتھا زمین پہ ہے، گھٹنے پر ہیں، پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی ہیں کعبے کی طرف 10 انگلیاں۔ اب ایسی سچویشن میں اگر گلاس رکھ دو پانی سے بھرا ہوا تو بھی نہیں گرے گا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ نانا حضور سجدے میں ہے، چانس اچھا ہے، سوار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہچان گئے۔ ابھی کرو گے سجدہ، پریکٹیکل کر لینا، کوئی آگے میں نہیں دکھے گا۔ ناک اور ناک کی ہڈی اگر دبا دیا تم نے اچھے سے، ویسے ناک بھی ٹچ ہو جائے کام چل جائے گا، مگر ہڈی دبانے میں جاتا کیا ہے؟ اور اس وقت ماتھا زمین پر ہے، آنکھ زمین پر ہے، ناک زمین پر ہے، آگے کچھ دکھتا ہے کیا؟ تو پیچھے دیکھنے کا کیا سوال؟ قربان جاؤ نبی کے علم پر، سجدے ہی میں پہچان لیا پیٹھ پر کون ہے۔
تو پیٹ پیچھے کی خبر سرکار کو ہے. بکواس مت کرنا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر ہے. پہچان گئے کہ بیٹو میرے دل کا چین ہے, علی کا نور العین ہے, ساری دنیا کا حسین ہے. پہچان گیا تو کیا کیا آقا نے تسبیح بڑھا دی. تسبیح کیا تھی؟ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. یہ تو تسبیح ہے. 3 بار کہو فرض, 5 بار وہ بھی چلے گا, 7 بار بطاق رکھنا, جفت نہ ہو. سبحان ربی الاعلی کہے وہ تو اللہ وتر یحب الوتر, وہ اکیلا ہے, اکیلا پسند کرتا ہے. بطاق یعنی 2 4 6 8 10 جفت ہے. 1 3 5 7 9 طاق. آقا نے تسبیح پڑھی. وجہ پیٹھ پر حسین ہے. وجہ پیٹھ پر حسین, یعنی حسین کے بیٹھنے کا اثر دیکھو کہ تسبیح بڑھ گئی, گنتی ختم, نہ جفت نہ طاق. نو کاؤنٹنگ. ارے جب بچپن میں حسین کی تاثیر ایسی ہے تو 55 میں کیا ہوگی؟ اور حضور نے سر نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ بچہ ہے, سر اٹھاؤں گا گر جائے گا. اتنی اوپر سے نہیں گرے گا کہ رسک آف لائف ہو. نو رسک آف لائف. ارے میں ٹکے میں ہوں, میرا پوتا میرے پیٹ پر بیٹھ جائے تو اٹھ جاؤں گا, گر جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ آج کارپیٹ ہے یہاں اور سرکار کھجور پر پڑ رہے ہوں تو چوٹ آ سکتی ہے, خراش, کچھ خراش پڑ جائے. اتنا بھی میرے نبی کو گوارا نہیں کہ حسین کو خراش آ جائے. اب اردو کا محاورہ دے رہا ہوں. حسین کو گرانے کے لیے جب نبی سر نہیں اٹھاتا, حسین کو گرانے کے لیے جب نبی سر نہیں اٹھاتا تو کسی امتی کی کیا مجال کہ حسین کو گرانے کے لیے امتی سر اٹھائے. اب سچویشن پر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان منہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان. اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیچھ پر ہیں, ابھی حسین پیچھ پر ہیں, ابھی حسین پیچھ پر ہیں. من میں خیال حسین کا, اور زبان سے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اندازہ لگاؤ کہ زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنے عظیم ہے حسین, کتنے بے مثال ہے حسین. اب یہ بھی بتاتے چلو, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر تم نے گھر میں نماز پڑھا ہوتا ظہر کی, اس سے زیادہ ثواب ملے گا کہ جو مسجد میں پڑھا. اللہ کے گھر میں بہت سوچتا رہا, امام صاحب بہت سوچتا رہا, اللہ میرے گھر میں جو اللہ ہے, مسجد میں اللہ ہے, تو فرق کیوں ہو گیا ثواب میں؟ نہ نماز بدلی نہ اللہ, پھر ثواب کیسے بدل گئے؟ کہا دوڑ کر اپنی اسٹائل پہ
جب مسجد کے رکوع جائے گا تو کیا کیا چھوڑے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر چھوڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑے گا، حد تو یہ دشمن ماں باپ کو بھی چھوڑ دے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا. یہ دنیا چھوڑ کر جو تو جا رہا ہے اس کر کے دنیا نے ثواب بہا دیا. اندر کی بات بتا رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں کوئی بتائے نہ بتائے، آپ سیکھ لو. یہ جو تم نے پیٹ دکھا دیا اپنے پریوار کو، رخ کر دیا پروردگار، نہیں چاہیے پریوار، صرف چاہیے پروردگار. تیرا یہ حساب تیری اس عبادت کو ثواب میں بھی اضافہ کرتا ہے، تیری ذات میں بھی اضافہ کرتا ہے. گارنٹی کیا؟ اب دیکھیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سے قریب ہے، ہم سے قریب، لیکن جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ بائیں تو رب سے قریب، اور جب رکوع میں جاؤ گے اور بھی زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور سجدے میں ہم اپنی علاقائی بھاشا بولیں گے بہت قریب ہو جاؤ گے. سمپورن آتم سمرپن کا ٹاپ کلاس کا چہن سجدہ ہے. سمرپت ہو گئے تو جانتے ہو سارے پردے اٹھنے لگتے. میں اپنی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو بھی آنیسٹی، تو بھی فرینک. یہ سچ ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے کو تو امام دکھتا ہے، اور اگر دوسری تیسری صف میں ہوں تو میرے کو لائن ہی دکھتی ہے. اور جو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو ایسے گویا خدا ہوا. اور اگر یہ ظاہر کہ اللہ کو پتا ہے کہ جنرل نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر خدا کو دیکھ رہے ہو نماز پڑھو، یہ سب کے بس کا ہے. گویا خدا کو دیکھ رہے ہو یہ سب کے بس کا ہے. تو سرکار نے آسان کر دیا. اگر یہ نہ سمبھو ہو تو پھر ایسا کرو گے، یہی وشواس رکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایزی ہے، یہ آئی کین ایکسپٹ اٹ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب ولی کھڑا ہوتا ہے گویا خدا خدا، اور جب نبی کھڑے ہوں گے اللہ جانے کتنے قریب ہوں گے. نبی نماز میں ہو سارے حجابات اڑ گئے، سارے پردے اڑ گئے، قرب خاص میں پہنچ گیا. نہ مکان کی قید ہے نہ زمان کی قید ہے، قرب خاص میں پہنچ گیا. نبی سجدے میں کہاں تک پہنچے؟ قرب خاص، ڈیئرسٹ آبجیکٹ نیئرسٹ ہو گیا. حبیب اتنے قریب، سارے پردے ان کے بارگاہ کبریا میں حاضر ہو گیا. مقام خاص میں پہنچ گیا، پردے ہٹ گئے، قرب خاص میں پہنچ گیا. اور ساتھ ہی ساتھ خیال حسین بھی، تو جہاں تک رسول وہاں تک خیال حسین. زندہ باد. میں بھائی یہ جانتا ہوں شریعت مطہرہ بہت آسانیوں کے ساتھ ہمارے پاس. تم نماز پڑھو، خیال بھٹکتا ہے تو بھٹکنے دو، مگر نماز پورا ہونا. شیطان بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، آؤٹ پڑھو، ڈبل ثواب ملے. لوگ کہتے ہیں حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میں نے کہا اس میں تو ڈبل ثواب. اگر دل لگ جائے گا تو سنگل ثواب، دل نہیں لگے گا تو ڈبل ثواب کیسے؟ ایک تو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، رسول پاک کی سنت ہے، اور دوسرے جو وسوسہ شیطان ڈالا اسے لا بھی رہا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اب جب شیطان دیکھے گا کہ یار نماز سے چھوڑتا نہیں میری پٹائی کرتا کرانا بند کر دے گا ایسی جگہ وہ کھیتی نہیں کرتا جہاں دانا نہ نکلے اور جسور چالاک ہے ابلیس انبیاء کرام سے پنگا لے کر کے کافی ایکسپیرینس ہو گیا تو نماز میں دل نہیں رکھتا نو پرابلم نیت تو ہے نماز میں رکوع تو کر رہے ہو سجدہ کر رہے ہو نا تحیات پڑھ رہے ہو السلام کہہ رہے ہو علیکہ کہہ رہے ہو ایھا النبی تو کہہ رہے ہو حضرت مخدوم الاولیاء سرکار سید علی حسین اشرفی جیلانی کا گزر ہوا دیوا شریف تو وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ صاحب استقبال میں آئے سنو جی لوٹے میں پانی لا لوٹے میں پانی وضو کیا بیٹھے ادھر وضو کا پانی خشک ہوا ادھر ہم سبھی ہے غوث اعظم سبحان اللہ نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساری بات ہو گئی اشرفی نامہ جو ہے وہ چلے گئے مسجد میں پیچھے پیچھے والی کے بعد بھی چلے گئے اور جماعت میں کھڑے ہو گئے اشرفی میں نے کہا اللہ اکبر والی سے بعد نے بھی کہا اللہ اکبر اب تو پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا آج والی سے بعد نماز پڑھ گئی آج نماز پڑھا آج نماز پڑھا ہے آج نماز پڑھا نادانو ولیوں کے بارے میں بولے میں زبان کو ذرا وضو دے دیا آپ کیا کرو ولی نماز نہیں پڑھے گا آج ہی تو دیکھا نہیں اب بولنا آج دکھائی پڑے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے ارے وہ وارث علی ہے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں وہ جماعت اور ہے جو دکھائے نہیں تو کھانا ہو جانا دروازہ کھلا کھلا چلو نماز کے لیے چلو ابھی نماز پڑھا رہا ہے یا اپنی نماز دکھا رہا ہے کیا ریاکاریاں ہیں تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو آپ دکھائی پڑے میں تو روز دکھائی پڑوں گی روز دکھائی پڑوں گی پر کیا کروں میں بھول جاؤں حضرت نماز کا بوٹھا سے کیا مطلب کہہ رہے کہ میرا امام جوان ہے اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے آخری وقت ہے وہ کہے گا اللہ اکبر سنا پڑھے گا اور من میں ہوگا کہ جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے گھر پر جا کر کے بیوی سے پوچھ رہا ہے کیا کیا سامان لانا ہے غلطی سے بتانا کہ نماز کا ٹائم سے لا کر کے کپڑے دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کلیجی و گردہ یہ من میں ہے نماز صحیح پڑھا اندر تھا یا کا نابود ہو یا کا نصرانی ہے تو مچھلی بھی منگوانا پڑے گا کیونکہ ہمارے جو پیر صاحب ہے مچھلی بہت پسند ہے من میں چل رہا ہو ایسے تو پوری صحیح نماز پڑھ رہے امام صاحب اب میں پوچھتا جب میں نے نیت کی کیا لگا تمام بعض وقت ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے وہاں میں جاؤں کبھی مچھلی منڈی جاؤں کبھی ٹیلر ماسٹر کے گھر جاؤں کبھی متولی کے گھر جاؤں میں بڑھا آدمی کیسے چلوں ارے کی شوچا سے آیا اللہ اکبر کہا خود بھی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا نہ دوڑا نہ دوڑایا نماز میں دنیا کا خیال نماز میں دنیا کا خیال اب
امام حسین کو دین کہوں کہ دنیا کہوں؟ اسی دو میں سے ایک ہے، یا تو حسین دین ہے یا دنیا۔ اور بھروچ والوں، تمہاری تو پوزیشن انٹرنیشنل ہے، میں اجازت دیتا ہوں، انترراشٹریہ استر پر آگیا دیتا ہوں، جو چاہو کہو، چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا، پر سوچ اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو حسین پر اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض نبی کی نماز میں ہوگا، نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے۔ تو اگر نبی کی عظمت کا اعتراف ہے، سرکار سے محبت و عقیدت ہے، تو پھر حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا۔ آخری بات، موقع ملے اب دیکھو، یہ کورونا کب جاتا ہے، جب سے آیا ہے کان میں بولتا ہے میں کورونا ہوں، تم گھر بیٹھے رہو، کوئی کام کرو نہ۔ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، کوئی کام کورونا کورونا۔ چلو نہیں کرتے، مگر پھر بھی ہم مسلمان ہیں، چھاتی پہ چڑھ کے اسلام کی بات کریں۔ تعداد کم ہو جائے تو پرواہ نہیں، مگر سنیت کا دم تو ہے۔ تعداد یزید دیکھے، حق گوئی حسین۔ جب امام حسین کافی دیر کے بعد پشتے مبارک سے اتر گئے، تب حضور نے نماز پوری کیا۔ وہ فقہائی بولی بول دوں، عمل کثیر کبھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا۔ نبی نے نماز پوری کر لی، سجدہ سر نہیں کیا۔ اتنی دیر تک اللہ جانے، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، حسین کی مرضی۔ اس کے باوجود سجدہ سر نہیں کیا نبی نے، دوہرایا بھی نہیں، یعنی نماز خراب نہیں ہوئی، نماز صحیح سلامت ہے۔ پشتے مبارک پر اتنی دیر بیٹھنے کے باوجود نہ سجدہ سہو ہے، نہ نماز نہ اعادہ ہے، نہ دوہرایا بھی نہیں۔ امام حسین اپنی تمام بلندی اور بزرگی، بلند مرتبہ کے باوجود امتی، امام حسین اپنی صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و نجابت و سیادت و قیادت و امامت کے باوجود امتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کا لال ہے مگر امتی ہے، حیدر کرار کا جلال ہے مگر امتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا جمال ہے مگر امتی ہے کہ نہیں؟ کم ٹو دی پوائنٹ۔ نبی نماز میں، نبی نماز امتی خیال میں، اور نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی